وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وہ وقت یاد کریں کہ جب ہم نے تم کو نجات عطا کی، من آل فرعون، وہ فرعونی لوگ جو تھے ان سے، فرعون والوں سے جب تمہیں نجات دی، یسوموناکم، وہ تم کو چکھاتے تھے، سوء العذاب، بہت برا عذاب۔ بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ بنی اسرائیل جنہوں نے اپنے آپ کو جب حضور تشریف لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جمع ہونے لگے، تو جب ان یہودیوں کو اور جب ان عیسائیوں کو، جب ان بنی اسرائیلیوں کو بھی دعوت دی گئی کہ تم تو پہلے دین کو ماننے والے ہو، آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نبی آخر الزماں کا بھی کلمہ پڑھو اور اپنے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر لو۔ تو انہوں نے بعض دفعہ یہ شرط بھی رکھی کہ یہ جو غریب دائیں بائیں اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم بھی انہی کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ کیا ہمارے اور ان کے بیٹھنے کا مقام ایک ہی ہے؟ تو گویا بعض دفعہ مکے کے وہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ بات کی کہ کیا ہم بھی ایسے ہی مان لیں جیسے یہ سارے مانے بیٹھے ہیں جو ہمارے نوکر اور چاکر ہیں۔ لیکن اسی انداز کے ساتھ جو فرعون ہے، یہ قبطی قبیلہ تھا، اور بنی اسرائیلی جتنے کے جتنے تھے وہ فرعونیوں کے نوکر اور چاکر تھے، ان کی نوکری کرتے تھے اور ان کی غلامی کرتے تھے۔ یہ ایک غلام قوم تھی۔ تو جب غلام قوم تھی تو اب میرا اللہ وہ قوم جو اب اپنی سرداری جتلا رہی تھی کہ ہم سابقہ سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ تم دیکھو کہ تم کیسی غلامی کی زندگی بسر کر کے آئے ہو، اور غلامی کی زندگی بھی وہ کہ فرعون کی غلامی تھی، اور فرعون کی غلامی بھی وہ کہ جس کو خواب آیا کہ ایک طرف سے ایک آگ آئی ہے کہ فرعون کے سارے قبیلے کو اور فرعون کی ساری قوم کو جلا گئی ہے اور صرف بنی اسرائیلی باقی بچے ہیں۔ تو انہیں نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سرداری کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے پھر اس سرداری کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ میرے اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا وہ تمہیں بدترین قسم کا عذاب چکھاتا تھا، یذبحون ابناءکم، اور اس کا طریقہ اس نے یہ ایجاد کیا کہ وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور خدمت کے لیے تمہاری لڑکیوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس کام میں بلاء، آزمائش تھی بہت بڑی، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی، اور تمہارے لیے بڑے تکلیف کا معاملہ تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور جو لڑکیاں ہیں انہیں زندہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ ایک لمبے پیریڈ تک چلا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ 70,000 کے قریب بچے فرعون نے قتل کروا دیے تھے۔ لیکن جب یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھ گیا تو پھر ایک دفعہ وہ فرعونی ہی اکٹھے ہوئے اور فرعون کے پاس پہنچے اور کہتے کہ اب تو ہماری خدمت کرنے والے وہ غلام بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، بنی اسرائیلی ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ ہماری خدمتیں کون کرے گا؟ ہمارا نظام کون چلائے گا؟ تو پھر فرعون نے آرڈر جاری کیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال بچے چھوڑ دیے جائیں۔ وہ سال جس میں بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اس سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے کہ اس سال بچوں کو قتل کیا ہی نہیں جاتا تھا، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جب اس سال پیدا ہوئے تو پھر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک طریقہ بنایا، ایک صندوق بنایا اور اس صندوق کے اندر رکھا، اور اس صندوق کے اندر رکھ کے تو پھر آپ کو دریا کی نظر کر دیا کہ اس کی لہریں جہاں چاہیں آپ کو لے کے چلی جائیں۔
اور یہ میرے اللہ کی شان تھی کہ وہ جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا کہ کہیں میری سرداری نہ چلی جائے، تو جس بچے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہونا تھا وہ فرعون کے محل میں پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش اس کے محل کے اندر کروا دی۔ لیکن بنی اسرائیل کو یاد دلوایا جا رہا ہے کہ یہ یاد رکھنا، یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور وہ وقت بھی یاد کریں کہ جب ہم نے پھاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو، وہ سمندر کہ جب پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، فرعون کی فوج آ گئی، سامنے سمندر آ گیا اور بنی اسرائیل کی قوم بھاگ کے جا رہی تھی کہ ہم ان سے جان چھڑوا لیں، ہم کہیں کسی ایسے مقام پہ جا کے آباد ہو جائیں جہاں آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر سکیں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کر سکے۔ بھاگ کے جا رہی تھی، پیچھے لشکر آ گیا، آگے سمندر آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب ہم کہاں جائیں، اب تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے جب تم سمجھ رہے تھے کہ کوئی بچنے کا راستہ نہیں تھا تو میں اللہ نے تمہارے لیے راستے پیدا کر دیے، تمہارے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، تمہارے لیے درمیان میں سڑک بنا دی تاکہ تم آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تسکین قلب کے ساتھ اگلے راستے پہ نکل جاؤ۔ تو فرمایا وہ عزتیں بھی میں نے ہی تمہیں عطا کی تھیں، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے ہی تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آلَ فرعون، ان فرعونیوں کو، فرعون کی آل کو ہم نے غرق کر دیا۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ جو فرعون ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو گویا پتہ چلا کہ یہ آل کا لفظ جو ہے یہ صرف اولاد کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ وہ جو اس کے جتنی فوج تھی نا، اس کے جتنے کارندے تھے، اس کے جتنے کام کرنے والے تھے، ان تمام کے تمام کو آل کہا جاتا ہے۔ لیکن آل کا ایک معنی خون بھی ہے، اور اس جو آل رسول لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے مراد وہ خاص افراد جنہیں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میں لیا اور مبارک چادر میں لے کے پھر اللہ کے حضور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار عالم یہ میری وہ آل ہے۔ تو اس آل سے مراد وہ خاص آل ہے۔ لیکن اگر آل کا معنی عام مراد لیا جائے، ایک تو خاص آل ہو گئی جو خون رسول ہے، لیکن خون رسول میں بھی وہ بندہ جو تقوی اور طہارت کے راستے پر رہا وہ تمام فیض پائے گا جو آل رسول کو نصیب ہونے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی خون رسول ہے لیکن متقی نہیں رہا، کوئی خون رسول ہے پرہیزگار نہیں رہا، کوئی خون رسول ہے اور طریقہ مصطفیٰ پر نہیں رہا، کوئی خون رسول ہے اور شریعت مصطفیٰ پر ہی نہیں رہا، تو یقیناً وہ ان تمام فیض و برکات حاصل نہیں کر پائے گا جو آل رسول کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے جس میں آل کے معنی میں اللہ کے محبوب نبی نے اتنی وسعت عطا کر دی، فرمایا کل تقی و نقی فہو اہلی، فرمایا ہر متقی اور ہر پرہیزگار بندہ، فرمایا جس نے تقوی کو اپنا لیا، جس نے طہارت کو اپنا لیا، جس نے میری شریعت اور میرے طریقے کو اپنا لیا، فرمایا وہ تمام عزتیں جو میری آل کو نصیب ہوگی نا، فرمایا اسی کا فیض ہر متقی اور پرہیزگار بندے کو بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو گویا جو تقوی کے راستے پہ چلتا ہے، طہارت کے راستے پہ چلتا ہے، شریعت کے راستے پہ چلتا ہے، حضور کے طریقے پہ چلتا ہے، اسے یہ تمام برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اور جس نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا، کیونکہ اسلام کے اندر جو مرکز ہے، مرکز کا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو حضور کے قریب ہوا عزت پا گیا، جس نے حضور کو چھوڑ دیا ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو فرمایا ہم نے غرق کر دیا وہ جو فرعون کی آل تھی اس کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ یہ بات جو انہیں کہی گئی نا کہ تم دیکھ رہے تھے، گویا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارا دشمن ہو
تو تمہاری نظروں کے سامنے غرق ہو گیا ہو، اور یہ سامان تھا تمہاری عبرت کے لیے۔ اور اگر ہمارے ماننے والا موسیٰ علیہ السلام ہو اور ان کی قوم ان کے ساتھ ہو تو ماننے والوں کے لیے تو ہم سمندر میں بھی راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا بنی اسرائیل یاد رکھنا، ماننے والوں کے لیے انعام ہے، نہ ماننے والوں کے لیے سزا ہے۔ تو تم بھی مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد نہ ماننے والوں کی صف میں کھڑے نہ ہونا، کیونکہ اگر نہ ماننے والوں کی صف میں کھڑے ہوگے تو غرق ہو جاؤ گے، اور اگر ماننے والوں کی صف میں آ جاؤ گے تو فرمایا عزت اور مقام تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، قیامت تک کے لیے عزت، مقام اور مرتبہ اسی بندے کے لیے ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا ہے، جس نے حضور کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا ہے، جس نے اپنے آپ کو حضور کی شریعت کا پابند کر لیا ہے۔ تو جو حضور کی شریعت کا پابند ہو گیا عزت پا گیا۔ بابا جی بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے، فرمایا اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے کہ قیامت کے دن بندے کو یہ اعلان کر دے کہ میں نے تیری پوری کی پوری زندگی کو معاف کر دیا، تیری ایک دن کو بھی پکڑ نہیں کی تیرے کسی دن کو، لیکن فرمایا حساب حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ بات فرما دیں کہ جو تیری زندگی کا ایک آخری دن تھا نا، اس آخری دن کا مجھے حساب دے دے، باقی سب کو چھوڑ دیا تجھے۔ تو بابا جی کہہ رہے تھے کہ بندے اپنی زندگی میں چلو ایک دن کوئی ایسا گزار کہ اگر اس ایک دن کا حساب اللہ کے حضور دینا پڑے تو وہ تیرا ایک دن تو تجھے کامیاب کروا دے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ زندگی نے پتہ نہیں کس دن ختم ہو جانا ہے۔ اب آج ہی کا دن جو نماز فجر سے شروع ہو رہا ہے، نماز مغرب تک ہی آپ اسے لے کے چلے جائیں، اور اس ایک دن کو یوں گزاریں کہ اگر اس ایک دن کا حساب اپنے اللہ کے حضور دینا پڑے نا تو بندہ پھر ایسا حساب دے، ایسی تیاری کرے، ایسے اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کرے کہ یہ ایک دن بندے کو کامیاب کروا دے۔ اور پیارے بھائیوں، اگر ہمارا ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا حساب دیا جا سکے تو پھر دیکھیں کہ ہم کون سا سودا کیے بیٹھے ہیں، کامیابی والا یا ناکامی والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ کامیابی والا بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔